سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 سورہ ہجر کا چھٹا اور آخری رکوع اور 14 پارے کا بھی یہ چھٹا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے، جس میں قوم سمود رہتے تھے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ ہر رسول تمام نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نشانی چاہیے، پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو اور اس کی حمل کی مدت پوری ہو چکی ہو، 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور وہ باہر نکل کر بچے کو جنم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا، جو بہت سے عجائب پر مشتمل تھی۔ یعنی یہ اونٹنی عظیم الجثہ تھی، یعنی اتنی لمبی چوڑی تھی اور اتنی اونچی تھی۔ اس کے عظیم الجثہ ہونے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قوم سمود بہت لمبے چوڑے اور بہت اونچے اونچے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا اور پہاڑ سے نکلی۔ پھر یہ اونٹنی کثرت سے دودھ دیتی۔ ایک دن یہ اونٹنی تالاب کا پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، پوری قوم کا پانی پی جاتی، اور ایک دن یہ پیاسی رہتی۔ جس دن یہ پانی پیتی تو اس دن اتنا دودھ دیتی کہ وہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ تو یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات ہیں اور قوم سمود کے لیے نشانیاں تھیں، لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور وہ ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، یعنی انہیں ان گھروں کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اس بات کا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی اس گھر میں سوراخ کر کے چوری کر جائے گا، کیونکہ پہاڑ میں گھر بنائے ہوئے تھے، نہ ان میں نقب کوئی لگا سکتا تھا، نہ وہ گر سکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں صبح ہوتے چنگار نے آ لیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، زوردار آواز ہوئی اور یہ ہلاک ہو گئے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ان کے مال، ان کے سامان اور ان کے مضبوط مکان، ان کی صحت تندرستی اور ان کی طاقتیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا، بیکار نہ بنایا۔ اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، تو اے محبوب آپ اچھی طرح درگزر کریں۔ یعنی قیامت آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ نیک لوگ ثواب پائیں گے
اور کافر عذاب پائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قوم کی ایذاؤں پر آپ تحمل کریں، درگزر کریں، برداشت کریں۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو اے محبوب آپ اچھی طرح درگزر کریں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، یعنی فاصفح الصفح الجمیل، تو اے محبوب آپ ان سے اچھی طرح درگزر کریں۔ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ آپ برداشت کریں۔ پھر جب جہاد کی اجازت دے دی گئی، جہاد کا حکم دے دیا گیا، تو یہ آیت اس حکم سے منسوخ ہو گئی۔ آپ نے صدر الافاضل علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے تمام حال جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورت نماز کی رکعتوں میں دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہاں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں وارد ہوا۔ والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن، اے محبوب ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن دیا۔ سورہ فاتحہ کا ذکر الگ سے کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت ہے۔ عرب شریف میں مشائخ کا یہ معمول ہے کہ ہر مقصد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے بیماروں کی شفا یابی کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنی محفلوں میں ان کا یہ معمول ہے۔ پھر کہیں گے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ جس نیت سے پڑھیں گے، جس حاجت کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرمائے گا۔ جس مشکل کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی۔ معنی یہ ہے کہ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے سامان سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دنیا کے سامان دیے گئے ہیں، ان سامان سے آپ مستغنی رہیں۔ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہے۔ امت کو درس ہے کہ کافروں کے پاس جو نعمتیں ہیں، جب وہ کافر ہیں، ایمان سے محروم ہیں، تو اب ان کی کسی نعمت سے ہم متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل جو نعمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے محبوب ان کا کچھ غم نہ کھائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے مستغنی نہ ہو گیا۔
یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیاوی نعمتیں ہیچ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے قرآن پاک کی نعمت ملی، اب اس کے بعد وہ کسی اور نعمت کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے محبوب آپ ان کا کچھ غم نہ کھائیں کہ وہ ایمان نہ لائے تو آپ غمگین نہ ہوں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لیں، یعنی انہیں اپنے کرم سے نوازیے. الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیا، اور آج ہر لمحے حضور کی رحمت ہی کا صدقہ ہے. انشاءاللہ قبر و آخرت میں بھی حضور کی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے. یعنی میں تو تمہیں صاف عذاب سے ڈر سناتا ہوں، تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا. کس عذاب سے؟ کہ جن لوگوں نے اپنے معاملات تقسیم کر دیے تھے ان پر جو عذاب اتارا میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں. الذین جعلوا القرآن عیدین، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں فرمایا، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بانٹنے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے مطابق تھا، اور کچھ کے یہ منکر ہو گئے. قرآن کا جو حصہ انہیں اچھا لگا اس کو انہوں نے مان لیا، اور جو حصہ انہیں اچھا نہیں لگا یہود و نصارہ نے انکار کر دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں، جن میں بعض قرآن کو جادو کہتے تھے، بعض کہانت کہتے تھے، بعض افسانے کہتے تھے. اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا. حج کے زمانے میں ہر راستے پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا، ایک ایک بات اپنی طرف سے گڑ لیتا تھا. کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کذاب کے معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، کوئی کہتا وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاگل، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتا وہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ مختلف راستوں پہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ گستاخوں کا انجام موت ہے. گستاخوں کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہو. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مقرر فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ گستاخوں کے سر تن سے جدا کرتے ہیں. اور اگر لوگ وہاں نہیں ہوتے تو اللہ جانوروں کو وہ شعور دیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے اور ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. وہ 12 اشخاص مکہ شریف کے راستوں میں بیٹھ جاتے، جو بھی حج کے لیے آتا ان کو اس طرح کی باتیں کرتے.
یہ ساری باتیں سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگ پوچھتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا. وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا. اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے. ان لوگوں کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے قیامت کے دن. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ وہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی نسبت کہتے تھے اور گستاخی کرتے تھے ان سے ہم پوچھیں گے، انہیں سزا دیں گے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. تو اعلانیہ کہہ دیں جس بات کا آپ کو حکم ہے. اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اعلانیہ اسلام کی دعوت دی گئی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں، یعنی اپنا دین ظاہر کرنے پر مشرکوں کی ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں اور ان کی طرف ملتفت نہ ہوں، ان کی طرف توجہ نہ کریں اور ان کے تمسخر استہزاء کا غم نہ کریں. جو یہ مذاق اڑاتے ہیں، جو مذاق اڑائیں گے، آپ اس پر رنج نہ کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں، یعنی ہم مذاق اڑانے والوں کو سزا دیں گے. کفار قریش کے 5 ایسے سردار تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذا دی. انہوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا، استہزاء کیا، آپ کو بہت تکلیفیں دی. ایک تھا عاص بن وائل سہمی، دوسرے کا نام تھا اسود بن مطلب، تیسرا اسود بن عبد یغوث، چوتھا حارث بن قیس، اور ان سب کا جو افسر تھا وہ ولید بن مغیرہ مخزومی تھا. اسود بن مطلب کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے. ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور تمسخر کے کلمات کہے، تانے دینے لگے، طنز کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، بے ادبی گستاخی کرنے لگے. اور پھر یہ ساری گستاخیاں کر کے وہ طواف میں مشغول ہو گئے. دیکھیں، جو نبی کا گستاخ ہو اس کا طواف بھی قبول نہیں ہوتا. تو پہلے انہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی، پھر طواف کرنے لگے. اسی حال میں حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور عاص بن وائل کے کف پا کی طرف، پاؤں کے تلے کی طرف، اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور سب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں ان سب کا شر، ان کا فساد دفع کروں گا، دور کروں گا. چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ سب ہلاک ہو گئے. ولید بن مغیرہ تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا. اس کے تہبند میں تیر کا ایک ٹکڑا
ایک پیکان چبا، یعنی تیر کی نوک جو ہے وہ چبھ گئی، مگر اس نے تکبر سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور وہ زخم خراب ہو گیا اور اسی میں یہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہوا۔ استسقا اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں پیاس شدت سے لگتی ہے اور پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی، اور پانی پی پی کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت کلبی کی روایت میں ہے کہ اسود بن عبد یغوث کو لو لگی، گرمی لگ گئی، اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اسی میں ہلاک ہو گیا۔ گستاخ رسول ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین گستاخوں کو نیست و نابود فرماتا ہے۔ کبھی جانور ان گستاخوں کو ہلاک کرتے ہیں، کبھی حضور کے غلام یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، کبھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ گستاخ نہ دنیا میں چین سے جی سکتا ہے اور نہ قبر و آخرت میں وہ راحت پا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم آپ کی کفایت کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان جائیں گے، اپنے انجام کو، اپنی بربادی کو جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں، آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ان کے تانوں سے، طنز سے، استہزاء سے، مذاق اڑانے سے اور شرک و کفر کی باتوں سے آپ کو ملال ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، یعنی اللہ کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین ہوتے ہیں تو آپ سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد کریں، اس سے آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہیے۔ سورہ ہجر کا چھٹا اور آخری رکوع مکمل ہوا، سورہ ہجر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔